ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک مسلمان قبیلہ ہے جس میں جو بھی سپاہی شہید ہو تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی رینالڈ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہیدوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ انہیں جلا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان معظم نے اس قبیلہ کے بارے میں مزید پوچھا کہ قبیلے کا سردار بادشاہ رینالڈ کے سامنے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتا، تو سپاہی نے کہا کہ سردار ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن پیروی اس غیر مسلم بادشاہ رینالڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاسوس نے کہا، ان تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس بدقسمت اور بد نصیب سردار کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رینالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح کے ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن تک نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی ماؤں بہنوں کی عزت کیا ہوگی؟ اس قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بادشاہ کو خط لکھا جس میں سلطان نے فرمایا کہ بے شک ہمارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں تم ان کا استحصال کر رہے ہو اور ان کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے، اور وہ انسان سونے کا پجاری ہے۔ وہ لالچی انسان تمہاری ہر بات مانتا ہے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حقوق پر قابض ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ ان کو جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط رینالڈ بادشاہ نے پڑھا تو اسی وقت اپنا قاصد سلطان کے پاس بھیجا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیے۔ اس قبیلہ کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان غصے سے لال ہو گیا کہ میں کیسے اس بدبخت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد سلطان معظم نے کہا، یہاں بات مظلوم اور غریبوں کی ہے۔ اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے بادشاہ کے محل میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر بادشاہ نے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچے۔ رینالڈ بادشاہ نے سلطان معظم کو سب سے پہلے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھانا پیش کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گیا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو بادشاہ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن دعوت پہ بلانے میں کوئی چال ہے۔ ادھر رینالڈ بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو کھانے کو دیکھ کر سلطان نے کہا، یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا پکایا ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈ بادشاہ نے کہا، یہ میری کنیز ہے اور آج ہی مجھے میرے ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے۔ اس نے کہا ہے یہ ایک پاک دامن عورت ہے، آج تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا، رینالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو بھی میں کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے؟ سلطان نے کہا، جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بدکار عورت ہے اور آج تک یہ کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس عورت کی بات چھوڑو،
تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، مسلمانوں کے سلطان، اگر تم آج میرے گھر پہ موجود نہ ہوتے تو شاید میرے اور تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو چکی ہوتی۔ سلطان نے کہا، اگر یہ میری تینوں باتیں غلط ہوں تو پھر تمہارا جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا، اے مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتوں کو ثابت کر دو تو اس قبیلے کو مکمل طور پر آزاد کر دوں گا اور تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا، جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کی ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی، اور مسلمان کھانے کو دور سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے یہ کھانا حلال ہے یا حرام۔ اس لیے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات یہ، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکی بدکار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ تو سلطان نے کہا، جو شخص اپنے مہمان کے لیے کتے کا گوشت ایک بدکار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے کتے کا گوشت بنوایا تھا کہ آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال، اور میں نے اس لیے اس بدکار عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ ایک نیز پاک دامن عورت ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ایک بدکار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم مسلمان سلطان کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔ رینالڈ بادشاہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا، اور سلطان نے اس قبیلے کے لوگوں کو ہجرت کروا کے اپنی سلطنت میں جگہ دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سردار کو سلطان نے قید کروا کر ایک نیا سلطان مقرر کروایا، اور آنے والے وقت میں وہ قبیلہ سلطان کا بہت بڑا ساتھی بن گیا، اور وہ واحد قبیلہ تھا جو تاریخ میں بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو گیا تھا۔